موضوع الدرس في احکام اموال الفیء وفضیلۃ المہاجرین والانصار، سورۃ الحشر، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تبارك وتعالى: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني مما أوتوا المهاجرون۔ ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں آئی اس وجہ سے کہ بھی مہاجرین کو کیوں ان اموال سے دیا گیا ہے۔ قال تکلم فی اموال بنی النذیر بعد من تکلم فی الانصار فعاتبهم اللہ فی ذلک۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اموال بنی نذیر میں بعض نے بات کی تھی کہ بنی نذیر جو ہے یہ مدینہ منورہ کا مسئلہ ہے، تو اس کا حق زیادہ ہم انصاریوں کو تھا، مہاجرین کو کیوں دیا گیا؟ تو اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی: وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخوانكم قد تركوا الاموال والاولاد وخرجوا اليكم فقالوا اموالنا بيننا قضائيا، فقال رسول الله: وغير ذلك؟ قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال هم قوم لا يعرفون العمل فتكفونهم وتقاسمونهم الثمرة، فقالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو ہم نے مال دیا ہے اس میں تمہاری تو کوئی بہادری نہیں، نہ تم نے جنگ کی ہے، نہ تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں، نہ اونٹ بھگائے ہیں، یہ تو اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا ہے۔ تو یہ خالص اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول جسے چاہیں عطا فرمائیں، کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب آپ انصار کو مخاطب ہوئے کہ انا اخوانکم، یہ تمہارے بھائی ہیں مہاجر، یہ اپنے مال چھوڑ کے آئے، اولادیں چھوڑ کے آئے، تمہاری طرف آئے ہیں، تو اب کیا کرتے؟ انہوں نے کہا سنا ہم اپنے مال جو ہے بیننا و بین قط ہم تقسیم کر لیں گے، آدھا ان کا آدھا ہمارا۔ اب فرمایا آپ ایسا تو نہ کریں، بلکہ یہ کریں کہ یہ لوگ جو ہے کام نہیں جانتے، آپ ان کی مدد کریں، یہ آپ کی مدد کریں گے، باغ آپ کا ہوگا، کھجوریں آپ کی ہوں گی، لیکن جو پھل اترے گا اس میں آپ ان کو دیں گے اور اس میں یہ تمہاری خدمت کریں گے، تمہاری حفاظت کریں گے۔ فقالوا نعم یا رسول، نے کہا رسول ہمیں یہ بھی قبول ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيُسْرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی حاجتاً، يقدمون المحاویج على حاجت انفسهم،
وَيَبْدَأُونَ بِالنَّاسِ قَبْلَهُمْ فِي حَالِ احْتِيَاجِهِمْ إِلَىٰ ذَلِكَ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہی ایسے کھڑے لوگ ہیں کہ اپنی ضرورت کا بھی خیال نہیں کرتے، دوسرے کا خیال کرتے، اپنی ضرورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، حالانکہ ان کو خود بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وقد ثبت بالصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال افضل الصدقه جهد البخل وهذا المقام اعلى من حال الذين وصف الله تعالى بقوله تبارك وتعالى۔ اب صحیح حدیث میں آتا ہے حضور پاک نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے وہ کوشش کر کے جو کچھ ہے دے رہا ہے، خود مزدوری کر رہا ہے، خود کو ضرورت ہے لیکن صدقہ کر رہا ہے۔ اسی طرح جیسے فرمایا تھے الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا وقولہ وآت المال علی حبہ فإن هؤلاء صدقوا ويحبون ما صدقوا به وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے باوجود اس کے کہ خود بھی محبوب رکھتے ہیں لیکن غریبوں کو کھلاتے، مفصل فرماتے ہیں وہ بھی ایک درجہ ہے۔ ہر آدمی کو مال محبوب ہوتا ہے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ خود محتاج ہو اور دوسرے کو دے دے۔ اسی لیے تاریخ میں واقع آتا ہے حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ جو اللہ کے بہت بڑے اولیاء میں گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک نوجوان کے سامنے میں اتنا شرمندہ ہوا کہ زندگی میں کبھی نہیں ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ بلخ اور بخارا کے علاقے سے ایک نوجوان آیا ہماری خانقاہ میں، اور اللہ کی شان ہے کہ یہ جتنے علاقے ہیں نا جی ماورا النہر کا جتنا علاقہ ہے جس میں تاشقند ہے، سمرقند ہے، بخارا ہے، ازبکستان ہے، شیشجان ہے، یہ سارے یہ اللہ کی قدرت ہے کہ دین ادھر سے ہی آیا ہے۔ ایشیا میں اور ہند میں جتنا دین آیا وہ ادھر سے ہی آیا، جتنا اسلام کے غلبے کے لیے کام کیا ہے وہ سب لوگ ادھر سے آئے تھے۔ بابر کہاں سے آیا، محمود غزنوی کہاں سے آیا، صلاح الدین ایوبی کہاں سے آیا، عبدالی کہاں سے آیا، یہ سارے لوگ ادھر گئے تھے۔ اسی طرح دور علماء میں وہ سارے لوگ ادھر سے آئے تھے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے جیسے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوا۔ اسی طرح آپ ایران کا علاقہ دیکھیں، ترمذ میں امام ترمذی پیدا ہوا، اصفہان میں امام ابو داؤد پیدا ہوا، سجستان میں امام مسلم پیدا ہوا۔ یہ سارے علاقے ہیں جن میں اللہ نے بڑے لوگ پیدا کیے۔ اسی طرح آپ بغداد میں دیکھیں، ان علاقوں میں دیکھیں، امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے، امام ابو یوسف پیدا ہوا، امام محمد بن حسن الشیبانی پیدا ہوئے۔ اسی طرح اولیاء اللہ میں شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے، شیخ احمد کبیر الرفاعی پیدا ہوئے، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے رحمت اللہ علیہم۔ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ پھر یہ لوگ جو تھے نا یہ دین کے لیے نکلے تھے، یعنی پورے عالم میں دین پھیلانے کے لیے نکلے۔ کسی نے جا کے اجمیر ڈیرا لگا دیا، کسی نے جا کے نظام الدین میں ڈیرا لگا دیا، کسی نے جا کے حضرت علی ہجویری نے لاہور میں ڈیرا لگا دیا، کسی نے پاک بٹن میں حضرت فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ نے ڈیرا لگا دیا، کسی نے ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریا نے وہاں ڈیرا لگا لیا، کسی نے اوچ شریف میں حضرت جلال الدین بخاری نے وہاں ڈیرا لگا لیا، کسی نے سندھ میں حضرت عبداللطیف بٹائی رحمت اللہ علیہ نے وہاں ڈیرا۔
یہ اللہ کی شان ہے. بزرگ پھیلتے گئے اور دنیا میں دین پھیلاتے گئے. اللہ کا دین جو ہے نا، یاد رکھو یہ دین دعوت سے، تبلیغ سے، پیار سے پھیلا ہے. یہ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ تلوار سے پھیلا ہے. ہاں جب زخم گندا ہو جائے تو کاٹنا پڑتا ہے، یہ تو ایک فطری بات ہے. تو حضرت بھائی یزید بستانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک نوجوان آیا ہماری خانقاہ میں، آگے ٹھہر گیا. وہاں پوچھا تو نہیں چاہتا تھا کہ بھی آپ کا آ گئے چلے گئے. تو کہتی ہیں 2 دن 3 دن گزرے تو ایک دن میں فارغ تھا، میں نے اس کو بلایا. میں نے پوچھا کہ بیٹا کہاں سے آئے؟ اس نے کہا بخارا سے. پھر اس نے پوچھا کہ شیخ آپ کا کیا حال ہے، یا آپ کے لنگر کا کیا حال ہے؟ تو میں نے کہا الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے، دیتا ہے کھا لیتے ہیں، شکر کرتے ہیں، نہیں دیتا ہے تو صبر کرتے ہیں. کہ اگر مل جاتا ہے تو الحمدللہ لنگر ہے کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا ہے صبر کرتے ہیں. حضرت بھائی عزیز فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان ہنسنے لگ گیا. میں نے کہا بیٹا ہنستے کیوں؟ انہوں نے کہا ہمارے بلخ بخارا میں کتوں کا بھی یہی حال ہے، ہڈی مل جائے کھا لیتے ہیں، نہ ملے تب بھی پڑے رہتے ہیں دروازے پہ. اب فرماتے ہیں مجھے چوٹ لگی کہ یہ تو بچہ نہیں ہے، یہ تو اونچے مرتبے کا آدمی ہے. تو میں نے کہا کہ پھر تمہارے ہاں اولیاء اللہ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا مل جائے دوسروں کو دے دیتے ہیں، نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے ہاں جو اولیاء اللہ ہیں اگر اللہ ان کو نعمت دیتا ہے وہ اوروں کو دے دیتے ہیں، اور نہ ملے کے شکر کرتے ہیں کہ یا اللہ اچھا ہے کہ نہیں ملا، ہم جھنجٹ میں نہ پڑے. جو کام کھانے پکانے میں لگتا وہ آپ کے ذکر میں لگے گا. تو اس لیے ایک ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ کہ خود کو بھی محبوب ہے لیکن غریبوں کو دے رہے ہیں. اور ایک ہے نا یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ بڑا مقام ہے کہ اپنے نفس کو ضرورت ہے لیکن کہتے ہیں نہیں دوسرے بھائی کو دے دو. یہ ہمسایہ بھوکھا نہ رہے کوئی بات نہیں، ہم بھوکے رہیں گے. تو اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مقام جو ہے بہت بڑا بلند ہے. وَهَؤُلَاءِ آثَرُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کو خود بھی حاجت تھی لیکن انہوں نے دوسروں کو ترجیح دے دی. ومن هذا المقام صدق الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ بجمیع مالہ وقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابقیت لآلک وقال رضی اللہ عنہ ابقیت لهم اللہ ورسولہ وهكذا الماء الذي أرد على إكرام وأصحابه يوم اليرموك وكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه وهو جريء مسكر أحوج ما يكون إلى الماء فرده الآخر الصائم وبثه إلى الصائم حتى ماتوا أن آخر منهم يشربوا أحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ مقام ہے لا حول ولا قوة الا بالله انا للہ وانا الیہ راجعون کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا مال اٹھا کے صدقہ کر دیا. حضور نے پوچھا کہ ابو بکر تم نے گھر کے لیے کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کا رسول کافی ہے، اس کا نام کافی ہے، بس کچھ نہیں رکھا. تو یہ وہ مرتبہ ہے کہ اپنی ذات کا فکر ہی نہیں ہے. حضور نے جب چندہ مانگا ہے بس بات ختم، دے دو.
اب کہ میرا کیا ہوگا اور بچوں کا کیا ہوگا یہ اللہ جانے۔ اسی طرح فرماتی ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر جب صحابہ شہید ہوئے، ایک آدمی نے پانی مانگا، وہ پانی لایا، اس نے کہا دوسرے کو دے دو، دوسرے کے بعد کی آواز دینے کا تیسرے کو دے دو، سارے فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، لیکن پانی کسی کو نہیں ملا۔ ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ میرے بجائے میرے بھائی کو پانی پہنچا۔ تو یہ مقام ایمان ہے کہ انسان کو خود ضرورت ہے، محتاج ہے، غریب ہے، لیکن کہتا ہے میرا ہمسایہ بھوکا نہ رہے، میرا ہمسایہ جو ہے وہ خالی ہاتھ نہ رہے، اس کو ترجیح دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا مقام ہے۔ وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا یعقوب بن ابراہیم بن کثیر ابو اسامہ حدثنا فضیل بن غزوان حدثنا ابو حازم الاشعری عن نبی رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى رجل رسول اللہ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابنی الجہد، ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضور مجھے بڑی تکلیف ہے، میں فاقے سے ہوں۔ فارسل الى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، حضور نے سب گھر والوں کو پیغام بھیجا، حضور کے کسی گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ نہیں، یہ پیغمبر کی شان ہے کہ 9 گھرانے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ، آپ نے فرمایا بھی کوئی بندہ ہے جو آج میرے مہمان کو لے جائے، اللہ اس پہ رحم کریں گے۔ فقام رجل انصار وقال انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انصاری اٹھے، انہوں نے کہا حضور میں آپ کا مہمان کو لے جاؤں گا۔ فذهب الى اهله فقال لامرأتي هذا ضيف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تدخر به شيئا، اپنے گھر آئے اور بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ حضور کا مہمان ہے، لہذا گھر میں کچھ بھی نہ چھپا کے رکھنا، جو کچھ ہے مہمان کے آگے رکھ دو۔ فقال والله ما عندي قوت الصبية قال فإذا أراد الصبية العشاء فنفهمهم، انہوں نے کہا اتنا تھوڑا سا ہے، بس بچوں کا قوت ہے، انہوں نے کہا بچوں کو سلا دینا۔ وتعالی فاتر السراج وترنا الليلة، اور دیا بجھا دینا۔ فقال ثم غضب الرجل على الرسول وقال لقد أجب الله عز وجل ضحك من فلان وفلانا، تو مہمان نے اچھی طرح کھانا کھا لیا، گھر والے بھوکے رہ گئے۔ صبح کو جب حضور کی خدمت میں آئے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تعجب فرمایا ہے کہ دیکھو میرے بندے ہیں، خود بھوکے رہ گئے لیکن مہمان کو کھانا کھلایا۔ فَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طُرُقٍ عن فضيل بن غزوان به نحوه، وفي رواية لمسلم تسمیت هذا الانصاری بأبي طلحة رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مسلم نے ذکر کیا ہے کہ یہ آدمی جو تھا اس کا نام ابی طلحہ تھا، ابی طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ قوله تبارک وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، اے من سرنشوی وقت افلا وانجا، اللہ نے فرمایا جو دل کے بخل سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یاد رکھو ایک ہے بخیل، ایک ہوتا ہے شحیح۔ قرآن میں 2 لفظ آتے ہیں، بخل کا بھی شح کا بھی، جیسے یہاں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، شح اور بخل میں کیا فرق ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کوئی فرق نہیں، بخل مانا بخل، شح مانا بخل، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ شح مانا دل کا بھی بخیل ہے۔ ایک آدمی ہے نا اس کے ہاتھ تو ہیں ہی بندے لیکن دل کا بھی بخیل ہے، وہ شہید ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی ترجمہ کیا، انہوں نے کہا بخیل تو وہ ہوتا ہے نا جو مال خرچ نہ کرے، لیکن شہید وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو خرچ کرتا ہوا دیکھے تو جلنے لگ جائے کہ دیکھو یار یہ پاگل ہے، کیوں خرید کر رہا ہے، دیکھو بے وقوف ہے، مسجد بنا رہا ہے، اور مسجدیں تھوڑی ہیں، دیکھو جی بے وقوف ہو گیا، مدرسہ بناؤ، تھوڑے مدرسے ہیں دنیا میں، تو آؤ دوسرے کو خرچ کرتا ہوا دیکھ کر جو جلتا ہو وہ شہید ہے۔ فرمایا اس کو شہید کہتے ہیں کہ یہ شح ہے کہ خود بھی خرچ نہیں کرتا اور دوسرا کر رہا ہے، اس کو دیکھنے کے باوجود بھی جلتا ہے۔
اللہ نے فرمایا من یوق شح نفسہ فاولئک، جو آدمی اپنے بخل سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا اللہ کے راستے میں۔ قال احمد حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا داؤد بن قیس فران عبید اللہ المقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن رسول الله قال إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملا ولا سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم ان فرض بإخراج مسلم رواه كان به عند ابن قيس به۔ حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا ایاکم، خبردار کسی پہ ظلم نہ کرنا۔ ظلم جو ہے وہ قیامت میں اندھیرے ہوں گے، اور بخل سے بچ جانا، اسی بخل کی وجہ سے تم سے پہلی امتیں جو ہیں وہ برباد ہو گئیں۔ ان کو اپنے اندر کے بخل نے برانگیختہ کیا کہ انہوں نے لوگوں کو قتل کر دیا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جائیداد لینے کے لیے چاچے کو قتل کر دیا، جائیداد لینے کے لیے بہن کو قتل کر دیا، جائیداد لینے کے لیے رشتہ داروں کو قتل کر دیا، تو یہ وہ اندر کا بخل ہے جو چاہتا ہے کہ مال مجھے ملے، مال مجھے ملے، مال مجھے ملے۔ حالانکہ مال جو ہے وہ تو کسی کا بھی نہیں ہے، وہ تو پڑا رہ جائے گا جب آپ چلے جائیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں وقال لام شعبان بن عبد الله بن حازم زهير بن اكمل عبد الله بن امن قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الفحش، فحش کلامی سے بھی بچا کرو، گندی باتیں، گالیاں دینا، گندی باتیں کرنا۔ فإن الله لا يحب الفحش والتفحش وإياكم بالشح فإنه أهلك من كان قبلهم أمرهم بالظلم وظلموا وأمر الفجور فجروا وأمرهم بالقضية فقضوا۔ اور بخل سے بھی بچنا، اسی بخل کی وجہ سے تم سے پہلی امتیں جو ہیں ہلاک ہو گئیں۔ بخل کی وجہ سے بخل نے ان کو اکسایا، ظلم پہ ظلم کیا، بخل نے اکسایا، جرم پہ جرم کیا، بخل نے اکسایا کہ قطع رحمی کرو تاکہ مال نہ دینا پڑے، قطع رحمی کر بیٹھے۔ رواه احمد وابو داؤد من طریق شعبۃ والنسائی من طریق الاعمش كلاهما عن المرد به وقال ليس يزيد من هذا السائل بإرسال سؤال ابي يزيد قعقاع بن الجلاح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله يقول لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد ابدا۔ حضور نے فرمایا دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، جس بندے کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے وہ جو مٹی اڑی ہے اور وہ مٹی اس کے ناک میں اندر آئی ہے، جب وہ ہے تو پھر جہنم کا دھواں اندر نہیں آئے گا۔ یہ دو چیزیں کبھی جمع ہی نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بلا تمشو والایمان فی قلب عبد ابدا، اور اسی طرح اگر دل میں ایمان ہو تو پھر دل میں بخل نہیں ہوگا، اگر بخل ہوگا تو پھر ایمان نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ایمان ہے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ اور دے دیں گے، میں اگر خرچ کروں گا تو اس کا بدلہ مجھے اللہ عطا فرما دے، دینے والے اللہ کی ذات ہے۔ اگر آج میں کسی اور کی مدد کر دوں گا اللہ میری مدد کر دیں، میں کسی پہ رحم کروں گا اللہ مجھ پہ رحم کر دیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایمان اور شوہ جو ہے وہ ایک دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ وقال بیات مدنا ابی قال عبد سلیمان قال اخبرنا ابن المبارک قال حاتم مسعودی قال جاء رجل الى عبد الله وقال عبد الرحمن يخاف ان اكون قد هلكت فقال ماذا قصد الله يقول يكشف نفسي فاولئك هم المفلحون وانا رجل شهيه لا اكاد ان اخرج من يدي شيئا فقال عبد الله ليس ذلك بالشهوة الذي ذكر الله في القرآن انما الشهوة الذي ذكر الله في القرآن تأكل مال اخيك ظلما ولكن ذاك البخل وبئس الشيء البخل۔ ایک آدمی آیا حضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں رضی اللہ عنہ، کہنے لگا حضرت میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو قرآن پاک میں آیا ہے نا شوہ کے بارے میں کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو شوہ سے بچ گیا، تو میں تو بچ نہیں سکتا، میں تو شہی ہوں، میں تو یہ چاہتا ہی نہیں کہ میرے ہاتھ سے کوئی چیز نکلے۔ آپ نے فرمایا بے وقوف آدمی، یہ مراد نہیں ہے شہی سے، شہی وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی پر ظلم کر کے ان کا مال لینا چاہے، وہ شہی ہے۔
یہ جو خرچ نہ کرے یہ بخیل ہے. بخیل ہونا بھی بری بات ہے، لیکن جو قرآن میں لفظ شو آیا ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے بھائی پہ ظلم کر کے اس کا حق معاف لینا. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں نا جی، اللہ معاف کرے، وراثت کے لیے لوگ قتل کر دیتے ہیں، جائیدادوں کے لیے لوگ قتل کر دیتے ہیں، بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں، اولادوں کو محروم کر دیتے ہیں، اولادوں کو آگ کر دیتے ہیں، دوسری شادی کرتے ہیں، پہلی اولادوں کو نافرمان بنا کے جائیداد سے محروم. یہ شوہ ہے اور اس کی سزا جہنم ہے. وقال سفيان الثوري عن طارق بن الرحمن سعيد بن بالحياج الأسدي قال كنت أطوف بالبيت ورجلا فرأيت يقول اللهم كني شوه نفسي لا يزيد ولا ذلك. وقال إني إذا بقيت شوه نفسي لم أمسك ولم أظلم ولم أفعل. کہتے ہیں حضرت سفیان ثوری سے یہ روایت نقل فرماتے ہیں، ابھی حیاج الاسدی کہتے ہیں میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بندہ طواف کر رہا، ایک ہی دعا مانگ رہا ہے، اللہم کنی شوہ نفسی، اللہ مجھے دل کے، مجھے میرے جی کے شوہ سے بچا لے، اللہ مجھے پناہ دینا شوہ. تو سارے دعا میں سے یہی دعا مانگ رہا ہے، اللہم کنی شوہ نفسی، اللہم کنی شوہ نفسی. میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ دعا جو مانگ رہے، اور انہوں نے کہا خدا کے بندے جب دل میں شوہ نہیں ہوگا تو میں زنا نہیں کروں گا، جب شوہ نہیں ہوگا تو میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، جب دل میں شوہ نہیں ہوگا تو میں کسی کا حق نہیں ماروں گا، چوری نہیں کروں گا. وَإِذَا رَجُلٌ عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ دعا مانگنے والا کون تھا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رواه ابن جرير وقال ابن جرير حدثني محمد بن اسحاق قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا اسماعيل بن اياس قال حدثنا وجب بن جابر الانصاري عن يزيد بن جابر الانصاري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله قال بريء من الشوه من ند الزكاة وقر الضيف وعطا في النائبة. حضور پاک نے فرمایا، حضرت انس راوی ہیں، سرکار دو عالم نے فرمایا جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور جو بندہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے اور جو بندہ مسلمانوں پہ مصیبت آئے مدد کرتا ہے، وہ شوہ سے بچ گیا، وہ شہید نہیں ہوگا. اگر وہ اللہ کی زکوٰۃ دے رہا ہے، مہمان نوازی کر رہا ہے اور مشکلات میں مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے تو وہ شہید نہیں ہوگا. وقوله تبارک وتعالى والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء هم القسم الصالح من يستحقوا فقراء من بعد الفهم المهاجرون ثم الأنصار ثم التابعون لهم بإحسان. اب مفسر فرماتے ہیں یہ تیسری قسم ہے مہاجر انصار، اور اس کے بعد جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی اموال فے کے حقدار ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والتابعون لهم احسان انهم متبعون لآثارهم الحسنہ وأوصافهم الجمیلۃ والداعون لهم بالسر والعلانیہ. التابعون احسان معنی خالص ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کے اعمال حسنہ پر چلنے والے، ان کے اوصاف جمیلہ کو اپنانے والے اور سر و علانیہ میں ان کے لیے دعائیں کرنے والے. ولہذا قال تعالیٰ فی هذه الآیۃ الکریمۃ والذین جاءوا من بعدهم، جو مہاجرین و انصار کے بعد آئے، یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان لا تجعل فی قلوبنا غلا، اے بغضا وحسدا، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے ہمارے بھائیوں کی جو پہلے گزرے ہیں، اور ہمارے دلوں میں کوئی حسد نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو. للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. وما احسن ما استنبط الامام مالک رحمہ اللہ من هذه الآیۃ الکریمہ ان الرافضی الذی یسب الصحابہ ليس فی مال الفیء نصیب لعدم اتصاف بما مدح اللہ به هؤلاء. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مال فے میں کسی شیعہ کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ شیعہ جو ہیں وہ اتباع نہیں کرتے مہاجرین انصار کی. تو اموال فے میں مہاجر انصار والذین تبعوہم، یہ تو تبعوہم سے نہیں ہے، تو لہٰذا یہ حقدار بھی نہیں.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال ابن ابي حاتم حدثنا موسى بن روان المسلوكي قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا اسماعيل ابراهيم بن حاج نبي عائشہ انها قالت امروا يستغفروا لهم فسبوهم ثم قرأت هذه الآية. بی بی عائشہ نے قرآن کی آیت پڑھی اور فرمایا اللہ حکم دیتا ہے صحابہ کے لیے بخشش مانگو، تم گالیاں دیتے. اللہ حکم دیتا ہے ان کے لیے بخشش مانگو، ان کے لیے رحمت مانگو، اور تم ان کی برائیاں کرتے ہو. ثم قرأت هذه الآية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان. وقال اسماعيل بن علي بن عبد الملك بن عمير عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سبيتموهم. اللہ نے حکم دیا کہ استغفار کرو، تم صحابہ کو گالیاں دیتے ہو. صحابہ سمیت نبی اسلام کو اللہ بہادر امت قائل آخرہ اولہا. حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت نہیں ہوگی مگر ایک وقت آئے گا کہ بعد میں آنے والے پہلوں پہ لعنت کریں گے. یعنی جیسے آج صحابہ کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، اسی طرح علماء کے خلاف، فقہا کے خلاف، بالکل جو حضور نے فرمایا تھا آنکھوں کے سامنے. کوئی صحابہ کو گالی دیتا ہے، کوئی اہل بیت کو گالی دیتا ہے، کوئی فقہا کو گالی دیتا ہے، کوئی اولیاء اللہ کو گالی دیتا ہے. آج وہی وقت آ گیا ہے کہ لعن آخر هذه الامة اولها. قال ابو داود حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن ابراهيم قال ايوب بن زهري قال عمر رضي الله تعالى عنه وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه من خير لا ركاب. قال الزهري قال عمر رضي الله عنه هذه لرسول الله، یہ حضور کے لیے خاص. وقرأ وكذا وكذا بما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ولله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء المهاجرين يخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم واستغفروا هذا الناس عهد من المسلمين إلا له فيها حق. یعنی ہر مسلمان کا گویا کہ حق ہے. قال إلا بعد من تملكون من رقائكم إلا بعد من تملكون من أرقائكم. اب کہتے ہیں ہاں مگر وہ لوگ جو تمہارے غلام ہیں. وقد روى أبو داود في كتاب وقال ابن جرير حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو سهل بن نجوب بن خالد بن مالك بن أوس بن حسان قال عمر بن الخطاب إنما الصدقات للفقراء والمساكين حتى بلغا عليم حكيم ثم قال هذه لهؤلاء ثم قال واعلموا ان ما غنم من شيء فإن خمس رسول الكبار ثم قال هذه لهؤلاء ثم قال وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله رسول ذي القربى حتى بلغ للفقراء والذين تبوأوا الدار من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم ثم قال استوت هذه المسلمين أحمد الله فيها كن فيه ثم قال إن عشت ليأتين الرائي وهو يبصر وهم نصيبه فيها لم يعرق فيها جبين. کہنے لگے کہ اگر میں زندہ رہا انشاءاللہ لَيَأْتِيَنَّ الرَّائِي، حتیٰ کہ جو آدمی چرواہا ہوگا اس کو بھی ہم ہر چیز میں حصہ دیں گے، کیونکہ اللہ نے تمام مسلمانوں کو شریک بنا دیا. مہاجر انصار ان کی پیروی کرنے والے، تو پیروی کرنے والے جو بھی مسلمان ہوگا گویا وہ بھی حقدار ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اموال غنیمت اور اموال فے کے احکام بیان فرمائے ہیں. واللہ اعلم. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس کو گولی لگی، شہید ہو گیا، نماز جنازہ ہوگا. یہ کیا ہے کہ نماز پڑھ رہا تو جنازہ نہیں ہوگا؟ یہ کوئی نیا مسئلہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو نماز میں تھے جب شہید ہوئے ہیں، تو حضرت عمر کا جنازہ پڑھا گیا. بہرحال جو آدمی مسجد میں ہے، نماز میں ہے، مظلوم شہید ہوا وہ تو شہید. اور جو مارنے والا ہے لا شک فی ذالک کہ وہ ظالم ہے، اور مسلمان کا قتل جو ہے
من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اس کے لیے ہمیشہ جہنم ہے، وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اس پہ اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے، وأعد له عذابا مہینا، اور اس کے لیے اہانت والا عذاب جہنم میں تیار ہے۔ حضور پاک نے فرمایا ایک مومن بندے کی عصمت اور نفس جو ہے وہ اللہ کے کعبے سے بھی زیادہ حرمت والا ہے۔ بس دعا کریں، آج ہمارے گناہوں کی وجہ ہے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے نا میرے عزیز کہ ہر آدمی جو پڑھتا ہے یا جو پڑھا ہے اسی کی نظر سے دیکھتا ہے نا۔ ہم طالب العلم لوگ ہیں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ تمہارا ملک ہے یا کوئی اور ملک ہے جہاں بھی مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اس کی وجہ جو ہے ہماری اللہ سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے، سرکار دو عالم کے فرمان سے دوری ہے۔ ہم نے اللہ رسول کو چھوڑا ہے، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب ہے کہ جب معاشرے میں زنا عام ہو جائے، جب معاشرے میں گانا بجانا عام ہو جائے، جب معاشرے میں ہر آدمی اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دے، جب معاشرے میں شراب کے نام بدل کے شراب پیا جائے، جب جوئے کا نام بدل کے جوا کھیلا جائے، جب سود کا نام جو ہے سروس چارج رکھ کے لیا جائے، اس وقت اللہ عذاب قتل مسلط کر دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اور دوسری بدقسمتی یہ ہے میرے عزیز کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہود کی سازش ہے اور ہنود کی سازش ہے، نصارہ کی سازش ہے۔ بالکل میں تمہاری بات مانتا ہوں، لیکن سازش کرنے والے جو بندے خریدتے ہیں وہ بندے کون ہیں؟ اگر مسلمان بکنا چھوڑ دو تو وہ سازش کیسے کریں گے؟ اگر تم ان کے ہاتھ میں کھلونے نہ بنو، یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے کچھ لوگ جو ہیں خود بھی تیار کیے ہیں، لیکن جہاں بھی واقع آتا ہے داڑیاں ہیں، کلمہ ہے، سب کچھ ہے، اسلام ہے، اور مسلمانوں کو قتل کر رہے، یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ کیا اس طریقے سے اسلام پھیلے گا؟ صحابہ نے ایسے کیا تھا، تابعین نے ایسا کیا تھا۔ وہ تو اتنا بڑا شان ہے اسلام کا، حضور فرماتے تھے جب صحابہ جاتے نا جہاد کے لیے تو آپ فرماتے بھی کسی بستی والوں پہ حملہ نہ کیا کرو رات میں، صبح کا انتظار کرو، اور اگر صبح کو اذان کی آواز آ جائے تو اس بستی پہ حملہ نہ کرنا۔ اذا سمعتم النداء فلا تغیروا، اگر اذان کی آواز سن لو تو حملہ مت کرو، ہو سکتا ہے اندر مسلمان مارے جائیں بے گناہ۔ اور اگر اذان کی آواز نہ آئے تو معنی یہ ہے کافر ہیں، پھر تم لڑ سکتے ہو۔ جب میرے مدنی پاک کو عمرے سے روکا گیا اور آپ حدیبیہ میں تشریف فرما تھے، 1500 کا لشکر تھا، حضور نے بیعت الموت بھی فرما لی تھی۔ اگر حضور مکے والوں پہ حملہ کرتے تو اللہ فرشتے نہیں بھیج سکتے تھے، لیکن اللہ نے قرآن میں بتلا دیا کہ میرا بدنی، ہم نے جو آپ کو واپس کر دیا ہے، جہاد کی اجازت نہیں دی ہے، لڑائی کی اجازت نہیں دی ہے، ہماری حکمتیں ہیں۔ مکے میں ایسے غریب مسلمان ہیں جو چھپے ہوئے ہیں اور تمہیں پتہ ہی نہ ہوتا، تمہارے ہاتھوں مسلمان قتل ہو جاتے ہیں۔
اس لیے ہم نے آپ کو منع کر دیا ہے، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ اسی صلح میں آپ کی برکت ہے۔ سرکار دو عالم نے جب ہجرت کی ہے 3 آدمی تھے، اور آپ سے پہلے ہجرت کرنے والے صرف 80 آدمی تھے۔ جنگ بدر میں 313 آدمی تھے، اور حدیبیہ والے دن حضور 1500 تھے، لیکن 2 سال بھی نہیں گزرے کہ 10,000 کا لشکر لے کے محمد مصطفیٰ مکے میں آئے۔ اسلام بڑھتا گیا، اور پھر حضور پاک نے اعلان فرما دیا کہ لوگوں دیکھو سن لو، من دخل المسجد الحرام فلہ امان، جو آدمی دوڑ کے حرم میں چلا جائے امان اس کے کا حملہ نہیں کرنا۔ من دخل دار ابی سفیان فلہ امان، اور جو میرے چاچا ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان۔ فرمایا من القى السلاح، جو اپنا ہتھیار پھینک دے فلہ امان۔ من اغلق بابہ، جو اپنا دروازہ بند کر دے فلہ امان، عورت کے لیے امان، بچے کے لیے امان، بوڑھے کے لیے امان۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے تو سوچا تھا کہ آج قریش کا بیج ہم ختم کر دیں گے، لیکن ہر طرف حضور فرمایا امان امان امان، سارے مکے والے بچ گئے۔ تو یہ اس نبی کے پیروکار ہونے کے بعد مسجدوں میں لوگوں کو مارا جائے، نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو مارا جائے، عبادت کرتے ہوئے لوگوں کو مارا جائے، سیرت کے اور دعوت کے جلسوں میں لوگوں کو مارا جائے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کی قوت کو بڑھانے کے لیے مسلمانوں کی قوت کو ختم کیا جائے، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ عجیب بات ہے۔ یہ کہہ دینا کہ جی نہیں جی یہ سب کافروں کے ساتھی ہیں، تو تم جو ہتھیار استعمال کرتے ہو تمہارے باپ نے بنائے، وہ بھی تو کافروں کے بنائے ہوئے ہیں۔ تم جو بارود استعمال کرتے ہو، تم جو کلاشن کوفی اور کوزیاں استعمال کرتے ہو، تم جو ٹیٹیاں استعمال کرتے ہو، کس نے بنائے؟ تم جو گاڑیاں استعمال کرتے ہو، تم جو جہاز اور لانچیں استعمال کر، کس نے بنائی ہے؟ یہ کیا ہے اسلام کو بدنام کرنے کا؟ دشمن نے سازش کی ہے۔ ہمارا نوجوان انا للہ و انا الیہ راجعون، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ان کا سازش کا شکار ہو گیا ہے۔ دعا کریں اللہ پورے عالم اسلام میں امن قائم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی، یاد رکھو یہ جہاد نہیں، یہ فساد ہے۔ جہاد وہ ہوتا ہے امیر المومنین ہو، وہ حکم دے اور کافروں کے خلاف لڑا جائے، اور جہاد وہ ہوتا ہے جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو۔ جہاد یہ نہیں ہوتا کہ میرا نام نکل آئے، میں زمین چھین لوں، میں ملک چھین لوں، میں لوگوں کی پراپرٹی پہ قابض ہو جاؤں، یہ جہاد تو فساد ہے۔ اسلام سلامتی کا دین ہے، ایمان کا مادہ ہی امن ہے۔ وہ کہاں اجازت دیتا ہے کہ کسی مسلمان کو بے گناہ مار دیا جائے؟ اور مسجدوں میں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج پوری دنیا کا کفر جو ہے ہم پہ ہنس رہا ہے کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں۔ کتا کتے کو نہیں مارتا ہے، یہ بندہ بندے کو مار رہا ہے۔ سانپ نے کبھی سانپ کو ڈسا ہے؟ آپ کے پاس بھی سانپ آیا ہے کہ مجھے سانپ لڑ گیا میرا علاج کرو؟ کبھی بچھو نے آ کے شکایت کی ہے کہ مجھے بچھو نے ڈنگ مارا ہے؟ یہ کون سا مسلمان ہے جو مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے؟ دعا کرو اللہ ہدایت دے ان کو، اللہ ان کو صراط مستقیم دکھائے، اللہ پاک ان کو غلط دوستوں سے، غلط سازشوں سے، غلط ساتھیوں سے محفوظ رکھے۔ یہ کہہ دینا ہو جی یہودی، میں کہتا ہوں یہودیوں پہ 1 کروڑ لعنت ہو، لیکن یہودی خرید کس کو رہا ہے؟ اس کے ہاتھ میں کٹھ پتلی کون ہے؟ اور جی سود کا بینکنگ جو ہے نا، یہ سودی نظام جو ہے یہ یہودی نظام ہے، تو بینک چلا کون رہا ہے؟ بینکوں سے قرضے کون لے رہا ہے؟ بینکوں سے لمٹیں کون لے رہا ہے؟ بینکوں سے قرض لے کے ملے کون لگا رہا ہے؟
بینکوں کے ذریعے مال باہر کون بھیج رہا ہے؟ LC کون کھول رہا ہے؟ اوور ڈرافٹ کون لے رہا ہے؟ یہودی لے رہا ہے کہ تم مسلمان لے رہے ہو؟ اس نے تو ایک نظام بنا دیا ہے، عمل کون کر رہا ہے؟ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا نا۔ اس نے تو ایک پیپسی بنا دی، پیتا کون ہے؟ اس نے تو جناب کوکا کولا بنا دیا، پی کون رہا ہے؟ ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑیاں ہیں وہ بھی پیتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ اندر کیفین ہے، یہ نہیں پتا کہ اندر پیپسین کا مادہ ہے۔ حج پہ آئے ہیں ماشاءاللہ 4 ڈبے پیتے ہیں، کیونکہ وہاں تو ملتے نہیں نا۔ عمرے کے قبول ہونے کی علامات ہیں نا۔ یہ کس کا بنا ہوا ہے مال؟ کس کا میٹیریل ہے؟ یہ جو تم مرغے کھا رہے ہو، کنٹیکیاں کھا رہے ہو، یہ جو تم کنگ برگر کھا رہے ہو، یہ جو تم ماشاءاللہ مرغے مسلم لٹکے ہوئے کھا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان کا میٹیریل کون؟ یہ سب یہودیوں کا ہے۔ روٹی ان کی کھاتے ہو، کہتے ہو وہ برے ہیں، پانی ان کا پیتے ہو اور کہتے ہو دشمن ہے ہمارے۔ یہ کہاں کی دشمنی ہے؟ سارے مسلمان دیکھ لیں ہندوستان میں، ہندوؤں سے تجارت ہے، ہندوؤں سے اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کی شادی بیاہ میں شریک ہوتے ہیں، ان کی ساری رسمیں ان کے گھر کے اندر آ گئی ہیں، وہی وہ دھاگا باندھتے ہیں، یہ بھی سرخ دھاگے باندھتے ہیں، وہ بھی دھولے کو ماشاءاللہ گھوڑے پہ چڑھاتے ہیں، مسلمان بھی گھوڑے پہ چڑھ، جو کبھی گدھا پہ نہیں چڑھا گھوڑے پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کی سانس نکل رہی ہوتی ہے کہ پتہ ہے پہنچوں گا راستے میں مر جاؤں گا۔ اس نے کبھی پگڑی نہیں باندھی، اتنا بڑا ہو ماشاءاللہ پگڑ باندھ کے ترا باندھ کے بیٹھا ہوتا ہے، ترم خاں بنا ہوا ہوتا ہے، جس کے باپ دادے نے بھی سر پہ کبھی پگڑی نہیں رکھی، اور بیوی سے پہنچنے سے پہلے پاگل ہو جاتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے بیچارے کا۔ گلے میں جی ہار ڈالے جا رہے ہیں، جی پھول ڈالے جا رہے ہیں، اور جی بات تو یہ ساری کہاں سے رسمیں آئی ہیں؟ کافروں سے، ہندو سے نہ۔ حضور کی شادی جب ہوئی تو پھول کس نے ڈالے تھے؟ بی بی فاطمہ زہرا کی جب شادی ہوئی ہے تو یہ طول کس نے بچھایا تھا اور زری کس نے لگائی تھی اور مہندی لے کے کون آیا تھا؟ ہلا گلا کس نے کیا تھا؟ ایسے خام خواہ کہتی ہو ہم جی عاشق رسول ہے، چھوڑو یار جھوٹ بولنے کو، کم از کم اللہ رسول کو تو دھوکہ نہ دو۔ چہرے پہ اس طرح پھرواتا ہے کملی والے کے نام پہ جان قربان، جان تو نہیں ہے بال ضرور قربان ہے۔ جس بندے کو روضہ رسول اللہ میں جا کر بھی داڑھی منڈانے کی شرم نہیں آتی ہے، وہ مولوی مکی کی تقریر کیا کرے گی؟ جس کو اللہ کے کعبے کا حیا نہیں آیا، محمد کے روضے کا حیا نہیں آیا، اور سامنے بھی جا کے کھڑا ہو گیا الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میں ابھی تازہ داڑھی مڈا کے آیا ہوں یا رسول اللہ، دیکھ لو گواہی دینا قیامت میں۔ چھوڑو کیا تقریریں ہیں اور کیا عمرے ہیں اور کیا حج ہیں، بس ٹھیک ہے فی امان اللہ کلمہ پڑھو اور گھر میں کھاؤ پیو عیش کرو، دیکھا جائے گا انشاءاللہ، لیکن یاد رکھو ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہے۔ جو تیرا ایک داڑھی کا بال مکے مدینے میں گرے گا، مکے مدینے کی زمین قیامت میں تیرے خلاف گواہی دے گی کہ یہ سنت محمد مصطفیٰ کا دشمن ہے، پکڑ لو اس کو۔ منڈاؤ جتنا مرضی آئے منڈاؤ، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ چہرہ تمہارا رگڑ کھاتا ہے، مولوی کو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے لیے 3 دفعہ شیو کیا کرو، لیکن یہ کہنا چھوڑ دو کہ جی کملی والے نے بلایا ہے، ماشاءاللہ بے شرم کرو۔ کملی والا نافرمانوں کو بلاتا ہے، کملی والا اپنے سنت کے مخالفوں کو بلاتا ہے، کملی والا بدعت کرنے والوں کو بلاتا ہے، کملی والا 11ویں کھانے والوں کو بلاتا ہے، خون دینے والے عاشق کی طرح ہیں۔ بس جھوٹ نہ بولو اللہ رسول پہ، جو ہو سکتا ہے کرو، باقی توبہ کرو، باقی اللہ پاک قادر ہے ہمارے گناہ معاف کر دے، ورنہ ہمارے حالات یہ ہیں کہ مٹنے کا وقت آ گیا۔ بہتر ہے کلمہ شریف پر زور لگاؤ، پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے۔
میں نے عمرہ کیا ہے، بال ایک جگہ سے کٹوائے ہیں، ماشاءاللہ جناب، ایک بکری ادا فرما دو، بال بھی کٹواؤ اور ایک بکری۔ اب مسئلہ پوچھنے آئے ہو بال کٹوا کے، پہلے کیوں نہیں پوچھ لیا؟ ضرورت ہی نہیں۔ یہ تو کسی نے کہہ دیا ہوگا نا، یار تم نے تو بال ایک جگہ کٹا، اچھا سارے کٹے، اچھا چلو پوچھ لیتے ہیں، مولوی مفت بیٹھا ہوا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کے لاڈ پیار میں بہت پتہ نہیں کیا تھی، معافی نہیں مانگی، تو ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے عمرہ کرو، ان کے لیے حج کرو، ان کے لیے طواف کرو، ماں باپ کے لیے خیرات کرو۔ مسلمان آدمی کے مرنے کے بعد جو وصیت ہے، اگر وصیت شریعت کے مطابق ہے تو عمل ہوگا، اگر وصیت قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو عمل نہیں ہوگا۔ والد کے لیے الگ عمرہ کریں، والدہ کے لیے الگ کریں۔ اگر آدمی احرام کی حالت میں کپڑا سر پہ پڑ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ چند روز پہلے سورج عین کعبے کے اوپر تھا، ہوتا ہے کئی سال کے بعد چاند بھی ہوتا ہے، سورج بھی ہوتا ہے، ایک نظام ہے اللہ کا، چیز چل جو رہی ہے تو مختلف مقامات پہ آئے گی، اس میں کیا حکمت کیا ہے؟ اللہ فرمائے سیر ہے اس کا، چل رہی ہے چیز، جب چلے گی آپ کی گھڑی ہے، کبھی 12 پہ آئے گی، کبھی 6 پہ آئے گی، اس میں کیا حکمت ہے جناب؟ پہلے گھڑی کھول کے میں دکھاؤں آپ کو۔ زندہ آدمی کے لیے دعا کرو، کوئی طواف کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیوی نے حیض کی وجہ سے عمرہ نہیں کیا، کل عمرہ کرے گی۔ بہرحال یہ ہے کہ چھوٹی بچی کے لیے تو کوئی پابندی نہیں، عورت جب حیض سے پاک ہو جائے غسل کریں، جا کے عمرہ پورا کریں۔ میرا بھائی بولتا امام بنگلہ دیش آمنے سامنے، پتہ نہیں کیا کہتا ہے، تمہارا بھائی پتہ نہیں کیا بولتا۔ میں نے عدالت میں جھوٹا قسم کھایا، توبہ کرو، جھوٹی قسم کا کفارہ نہیں ہوتا، یہ بے وقوف لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ جھوٹی قسم کھاؤ کفارہ دے دو۔ یہ کتنے کہا ہے آپ کو؟ جھوٹی قسم جو ہے وہ تو گناہ ہے، توبہ کریں۔ نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہے تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ عثمان علیہ السلام کو جامع کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے قرآن جمع کیا۔ کہتے ہیں جی کہ جو عورت جو ہے مرد کی نافرمان ہے، مال میں بھی خیانت کرتی ہے، مرد کی اجازت کے بغیر بازاروں میں پھرتی ہے، اولاد کو باپ کے خلاف نفرت دلاتی ہے، ایسی عورت کو طلاق دے دیں، اولاد کو کیوں محروم کریں؟ اولاد تو تمہاری ہے۔ اب اولاد سے مال بچانے کے لیے بہانے تو نہ بناؤ نا، عورت گندی ہے، عورت کو طلاق دے دو، مال تو تقسیم ہوگا اولاد میں۔ مشکات المصابیح سے کیا مراد ہے؟ جیسے کسی ایسے ہوتے ہیں نا روشن دان، اس میں دیا رکھتے ہیں، روشنی ہوتی ہے اس میں۔ پورے مکے کے جنازے حرم شریف میں پڑے جاتے ہیں، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ تم نہیں مرو گے، اپنے گھر جاؤ گے انشاءاللہ، فکر نہ کرو۔ اور تم کو حضور سے محبت ہے، سب کو محبت ہے، ہر کلمے پڑھنے والی حضور کی بیٹی ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین انفسہم وازواجہ امہاتہم، جب حضور کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو حضور کیا ہوئے؟ ہمارے باپ ہوئے۔ بعض لوگ لڑکیوں کو زمین کا حصہ نہیں دیتے، انشاءاللہ قیامت میں جہنم میں اللہ وہ زمین کا ٹکڑا اس کے گلے میں ڈالے گا۔ مواہب علامہ قسطلانی نے مواہب میں، وہ ضعیف روایت ہے، ضعیف روایت عقیدے میں حجت نہیں ہوتی ہے۔ کہتا ہے جی کہ زکوٰۃ یتیم مسکین غریب کو دینی چاہیے، عورت اپنے خامند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، اگر غریب ہے تو دے سکتی ہے، تو غریب میں آ گیا نا، مسکین میں آ گیا۔
غریب نہیں ہے تو نہیں دے سکتی، لیکن یاد رکھو عورت خامند کو زکات دے سکتی ہے، خامند عورت کو زکات نہیں دے سکتا، کیونکہ عورت کا خرچہ خامند کے ذمے واجب ہے۔ ایک آدمی نے 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں قمیص احرام باندھ کے نیت کی۔ اب میدان عرفات میں نیت کی، میدان عرفات میں تو حج کی نیت ہوتی ہی نہیں، مجھے سمجھ نہیں آیا، پھر لکھو۔ میں نے عمرہ کیا، اسی سال حج افراد کیا، کوئی بات نہیں، نجران میں ہیں آپ، پھر میقات سے حج افراد کا احرام باندھ کے آئے، ٹھیک ہے۔ قرض ادا ہونے کے لیے اللہم اکفنی بحلالک ان حرامک واغننی بفضلک امن سواک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ متوفی کا معنی پورا پورا لینا ہے، وفات تو نہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، جو وہاں ترجمہ کرو گے وہاں بھی وہی کرو گے۔ امام ابو حنیفہ اور امام باقر 2 کاف کے نقطوں کے ساتھ ہے، تم نے باقرہ بنا دیا ہے۔ جب لکھنا نہیں آتا ایسے سوال کیوں پوچھتے ہو؟ امام صاحب کو صحابہ کی زیارت ہے، تقریباً 7 صحابہ کی زیارت ہے۔ خوابوں کی تعبیر کا علم محمد بن سیرین کی کتاب لے لو، کہتے ہیں کہ تقلید محمودی کے قائل ہیں، اگر دلیل اس امام کی مضبوط ہو اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور اس امام کی مضبوط ہو اس کو پکڑ۔ اب نماز کھڑی ہوگی، ایک امام یہاں ہوگا، باقی اس مسجد میں، 2 رکعت ان کے پیچھے پڑھو، 2 رکعت اس کے پیچھے جا کے پڑھ لو، ایک کے پیچھے ہی کھڑا ہونا ہوگا۔ 2 کشتیوں پر رکھو گے انشاءاللہ جلدی ڈوب جاؤ گے۔ سنی مرد کا نکاح عورت شیعہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حالت احتیاج میں گئے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا تو اس وقت دعا مانگی تھی، رب انی لما انزلت لی من خیر فقیر، یا اللہ میں تیری ہر خیر کا محتاج ہوں۔ تو آپ بھی مانگا کریں۔ یمحو اللہ ما یشاء، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو مٹاؤں گا، اس کو نہیں مٹاؤں گا۔ اللہ کی پناہ، جیسے ہم کہتے ہیں حاشا للہ، ہم اپنے بھائی کی بیوی کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تمہارا کیا تعلق ہے بھائی کی بیوی سے؟ یہ جو تم نے بھابیاں بنا رکھی ہیں یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جرم ہے، سب سے زیادہ پردہ بھائی سے ہے۔ اگر عشاء کے بعد ہم وتر پڑھ لیں کوئی بات نہیں، تہجد پڑھیں بعد میں۔ عشاء کی نماز کا ٹائم افضل یہ ہے کہ 12 بجے رات سے پہلے پڑھ لیں، ورنہ جب تک صبح کی اذان ہوگی ٹائم موجود ہے۔ اسٹیٹ لائف ہو یا کوئی سٹیٹ لائف ہو، انشورنس ہر حال میں حرام ہے، اس میں جوا بھی ہے اور سود بھی ہے۔ کہتے جی کہ ایک آدمی کو 5 سال ہو گئے شادی کیے ہوئے، حق مہر لکھا گیا تھا 3 لاکھ، تو اس نے ادا نہیں کیا۔ مولوی صاحب سے پوچھا کہ حق المہر کے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نہیں کہا تم نے کیا حق المہر، مولوی ادا کرے گا۔ اچھا، مولوی نے بھی ٹھیک جواب دیا، مولوی نے کہا کہ تم بیوی کو طلاق دے دو، یعنی میں شادی کر لوں گا، حق المہر میں دے دوں گا۔ خدا کا خوف کرو جاہل آدمی، تھوڑا تھوڑا کر کے دے دو، اور اگر نہیں ہے پاؤں پکڑ کے معاف کروا لو۔ یہ تو کر سکتے ہو نا، بھی پیسے نہ ہوں تو بیوی کے پاؤں پکڑ لو، روز تو پکڑتے ہو، معافی کے لیے ویسے پکڑ لو ایک دن۔
عمرہ کے لیے 20 دن میں مدینہ منورہ میں اللہ 40 نمازیں نصیب کرے، بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن نہ ملے کوئی حرج نہیں۔ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، کسی اللہ والے کی ہو جائیں، کوئی اللہ والا آدمی دیکھ کر اس کی بیعت کر لیں۔ اگر ایک آدمی کا قرضہ ہے، مکے میں اس کو 500 ریال ملے ہیں، قرضے والوں کو دے دے۔ حضرت علی کا جنازہ ہوا تھا، بالکل ہوا تھا جی،